الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس وقت جو دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک تک پہنچا دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم غور کریں اس بات پر کہ یہ نظام بنایا ہوتا کہ میں رمضان المبارک کی رحمتیں ان لوگوں پر لوٹاؤں گا کہ جنہوں نے سال کے 11 مہینے میں نماز پابندی سے ادا کی ہوگی، تو ہم میں کی اکثریت اس قید کے لگانے کی وجہ سے رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جاتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر اور قید یہ بڑھائی ہوتی کہ رمضان کی رحمت پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جھوٹ نہ بولا ہو، ایک بڑی تعداد پھر محروم ہو جاتی۔ اور قید لگائی ہوتی کہ رمضان کی رحمتیں اسے نصیب ہوں گی جس نے اپنی نگاہ کی 11 مہینے حفاظت کی ہوگی، ایک بڑی اکثریت پھر محروم ہو جاتی۔ اور اگر اللہ نے یہ قید لگائی ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کہ رمضان کی رحمتیں اسی شخص کو نصیب ہوں گی کہ جس نے سال کے 11 مہینے قرآن کریم کو کھولا ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کی ہوگی، یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، موٹے موٹے جو احکامات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قیدیں لگائی ہوتی کیا یہ انصاف کے خلاف ہوتا؟ بالکل انصاف کا عین مطابق ہوتا۔ لیکن اللہ کی رحمت کا تصور تو کریں کہ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، عام اعلان، عام رحمتیں لٹانے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور اوپر کا سارا نظام بدل کر رکھ دیا۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیاطین کو قید کر دیا گیا اور جکڑ دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا یہ پیار اور محبت دیکھ کر کیا اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں پیار نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ کتنے ناقدرے ہیں ہم، کتنی ناقدری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، کہ اللہ کا تو پیار کا یہ عالم ہے کہ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود رحمت کو عام کر دیا، اور ہماری بے حسی کا، ہماری ناشکری کا یہ عالم ہے کہ اتنی رحمتوں کے باوجود کیا مجال ہے کہ جو ہم رمضان المبارک کی قدر کر رہے ہیں۔ بے انتہا ناقدری ہے، بے انتہا ناقدری ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ اللہ نے رحمتوں کو عام فرما دیا، اوپر کے سارے نظام میں تبدیلی فرما دی، مجال ہے جو ہمارے نیچے کے نظام میں تبدیلی آ جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہمیں شکر کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت کو عام فرمایا، بغیر استحقاق کے آپ اپنی رحمت لٹا رہے ہیں، نہیں تو ہم بالکل مستحق نہیں تھے آپ کی رحمت کے، اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کا دروازہ ہم اپنے اوپر بند کر چکے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ناقدری ہو رہی ہے، جو کچھ باتیں ابھی ہمارے سامنے آئیں گی، تو ان کی روشنی میں ہمیں قدردان بننا ہے، ناشکری نہیں کرنی، ناقدری نہیں کرنی۔ ان دو جذبات کے ساتھ پورے دن اور پوری رات جتنا بھی ہو سکے گناہوں سے بچنے میں اور نیک کام کرنے میں ہمیں مصروف رہنا ہے۔ پھر اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ وہ قدر ہم سے نہیں ہو سکی، معاف فرما دیجیے۔ جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تو اللہ وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اللہ جو حق میں کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے۔ شکر اور معافی
ان دونوں جذبات کے ساتھ اگر ہم اپنا وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے اس مہینے کی برکات سے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اب قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ بار بار عرض کیا کرتا ہوں اس بات کو کہ جب یہ جملہ آئے، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست مجھے اور آپ کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے بن دیکھے اپنا پروردگار مجھے مانا، اے وہ لوگوں جنہوں نے بن دیکھے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو میرا بھیجا ہوا پیغمبر مانا، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے میرے حرام کیے ہوئے چیزوں کو مجھے دیکھے بغیر، میری آواز سنے بغیر حرام مانا، حلال کو حلال جانا، میری کتاب کو میری کتاب جانا۔ اس رشتے سے میں جو تمہارا رب ہوں، اس رشتے سے جو تم میرے بندے ہو، تو تمہارا پروردگار اپنے بندوں کو کچھ حکم دینے جائے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار بھرا خطاب فرماتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس وقت ہم بچوں کی طرح، جس طرح کوئی باپ اپنے گھر میں داخل ہوا کرتا ہے اور اس کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ رات کو جاتے وقت بچوں کے لیے کچھ چیز لے کر کے جاتا ہے، کچھ ان کی ضرورت کا سامان لے کر کے جاتا ہے، کچھ ایسی چیز لے کر جاتا ہے جس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، تو بچے بےتاب ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے والد ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا من ایسا مچلنا چاہیے، ہماری طبیعت ایسی مچلنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے خالق، اے وہ ذات کہ جو ہمیں ذلیل کر سکتی تھی لیکن اس نے ہمیں پھر بھی ذلیل نہیں کیا، اے وہ ذات کہ جس نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا پھر ہمیں رسوا نہیں کیا، اے وہ ذات جو ہمارے گناہ کے باوجود ہم پر پکڑ نہیں کرتی، اے وہ ذات جو ہماری ناشکری کے باوجود ہماری نعمتوں کو کم نہیں کرتی۔ آپ کا غلام، آپ کا بندہ حاضر، آپ کیا حکم فرماتے ہیں اللہ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جذبات ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے۔ کتب علیکم الصیام، بندو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمانے تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ جیسے بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ دوا نہیں پیتا، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں دوا تو پینی پڑے گی نہیں تو تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہوگی۔ اب بچہ روتا ہے، چلاتا ہے تو ماں باپ لالچ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ دوا پی لو تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ دوا پی لو تو ہم تمہیں بازار سے چاکلیٹ لا کر کے دیں گے، ہم تمہیں فلاں جگہ گھما کر کے لے کر کے آئیں گے جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ اگر بچہ اس سے بھی باز نہیں آتا تو مجبوراً ماں باپ کو پھر دھمکی دینی پڑتی ہے کہ اگر اب بھی نہیں پیو گے تو پھر پٹائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیار کے انداز میں فرمایا کتب علیکم الصیام، اے بندو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دی۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ فرض کر کے، لیکن بندوں کی طبیعت جو سال کے 11 مہینے میں ان کی بد پرہیزی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تو اللہ نے یہ علاج ہم سب پر شفقتاً لازم اور فرض فرما دیا کہ تم چاہو نہ چاہو تم وہ مریض ہو چکے ہو کہ جس مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تم وہ مریض ہو۔ تمہاری نمازیں رخصت ہوتی ہیں، تمہارا دل نہیں دکھتا، لیکن یہ کتنی بری بات ہے، یہ ایمان کے کتنے کمزور ہو جانے کی بات ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تم سرعام بد نگاہیاں کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر درد نہیں ہوتا، یہ ایمان کتنا زیادہ نیچے آ جانے کی بات ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو چلو تم خود تو اپنے علاج کی طرف نہیں آؤ گے، ہم نے ایک تمہارے لیے علاج جو ہے اس کا جو ہم سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے مرضوں کو ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو تمہارے علاج کو بھی کوئی ہم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، تو ہم نے تم پر لازم کر دیا کتب علیکم الصیام۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ اسکوٹی چلاتے وقت ہیلمٹ لگانا یہ لازم ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں چلانے والے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے تو انسان کا سر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ لازم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنے سر کی پرواہ نہیں ہے تو نہیں، وہ تو لازم کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شفقتاً ہمارے اوپر روزے کو لازم فرما دیا کتب علیکم الصیام۔ اب اللہ کا پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ اللہ کو محسوس ہوتا ہے کہ بندے ہیں، کمزور ہیں، یہ گناہ کر کر کے اپنی روحانی صلاحیت کو بہت کمزور کر چکے ہیں، ان کو بھاری پڑے گا۔ اب اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے، ہم کیا بگاڑ لیں گے اللہ کا؟
ہم کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کو یا کیا نقصان پہنچا لیں گے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ کا پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ ہم جیسے نکموں کو، نالائقوں کو، ان لوگوں کو کہ جو سال کے 11 مہینے میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، صرف ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں، بازاروں میں اپنی منمانی طریقے پر چلتے ہیں، کاروبار اپنے منمانی طریقے پر کرتے ہیں، سارے کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور ہر چیز میں صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں احکام اللہ کے توڑتے ہیں، لیکن اللہ کا پیار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسان لگنے لگے ہمیں، اس لیے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، بندو یہ ہم نے صرف تم پر فرض نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا ہے۔ جو کام اور لوگ بھی کرتے ہوئے آتے ہیں وہ کام انسان کے لیے نفسیاتی طور پر آسان ہو جاتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو ساری شریعتوں میں ہم نے فرض رکھا ہے، تم بھی کرو۔ لعلکم تتقون، اللہ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بہت لالچی ہے، اور کوئی بھی کام یہ انسان اپنے لالچ کے بغیر نہیں کرتا، تو اللہ نے فائدہ بھی بتایا۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود ہماری اولاد اگر ہم اسے کوئی حکم دیں اور وہ ہم سے یہ سوال کرے کہ ابا میں کیوں کروں اس کام کو، کیا فائدہ ہوگا، شاید ایک آدھ بار تو کوئی زیادہ با اخلاق ہوگا تو سمجھا دے، اور اگر وہ ہر چیز میں سوال کرنے لگے تو ہماری طرف سے جو رد عمل ہوگا، جو جواب ہوں گے، وہ ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں، وہ خود تصور کر لے کہ اس کے کیا جوابات ہوں گے۔ اس کے باوجود کہاں اللہ اور کہاں بندے، پھر اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، محبت دیکھیں بندوں سے، پھر فرماتے ہیں بندو یہ کرنے سے تمہارا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی محبت کا، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی شفقت کا، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کا پیار کا جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ لعلکم تتقون، بندو تمہارے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے تقوی کی صلاحیت، تقوی کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ تقوی کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، الف لام میم سے لے کر شروع کی آیت نظر آئے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ اسے ہوگا جس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ آگے پڑھتے چلے جائیں قرآن کریم میں ہر چند صفحات کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ہر چند صفحوں کے بعد لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جنت میں کون جائے گا، وہاں پر تقوی کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ کے ولی کون ہیں، وہاں پر متقیوں کا تذکرہ آئے گا، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو اچانک سے راستے کس کے لیے کھول دیتا ہے، وہاں تقوی کا تذکرہ آئے گا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ یہ تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایام معدودات، جیسے جب بچوں کو دوا دی جاتی ہے نا تو گھر میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی سی تو ہے، ایک گھونٹ تو ہے، پی لو، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں ایام معدودات کہ بندو تھوڑے سے ہی تو ہیں، گنے چنے دن ہی تو ہیں، صرف 29-30 دن ہی تو ہیں، پورے سال تو اللہ نے روزے فرض نہیں کیے، ہمت کر کے رکھ لو۔ ایام معدودات، اتنے پیار کے باوجود اگر ہم اللہ کے پیار کو نہ سمجھیں اور اتنے پیار اور محبتیں ملنے کے باوجود اس ذات سے وفاداری نہ کریں، وفاداری کی جگہ بے وفائی کریں، تو ہم سے زیادہ ناشکرا، ہم سے زیادہ برا انسان، ہم سے زیادہ بد احسان انسان ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے لیے جواب دیں کہ پھر ہم سے بڑا کوئی بد احسان و ضمیر فروش اور ناشکرا کوئی ہوگا؟ تو یہ رمضان المبارک کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں چند باتیں بیان فرمائیں گے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب چند باتیں اور قابل توجہ ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ یہ غور کرے گا روزے میں کہ کھانا پینا اور شادی شدہ انسان کے لیے جائز طریقے پر اپنی اہلیہ سے خواہش کو پورا کرنا، یہ تینوں چیزیں جائز تھیں، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو ایک مسلمان یہ سوچے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال تھیں ان کو حرام کر دیا روزے کے اندر، تو جو چیزیں حرام تھیں کیا وہ حرام نہیں ہوں گی؟ لعلکم تتقون، جب وہ سوچے گا مجھے حلال سے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میرے پروردگار نے، تو حرام کرنا میرے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو اس حلال کو دیکھ کر وہ حرام سے بھی رکے گا، اور جب وہ رکے گا
تو اس رکنے کی وجہ سے 30 دن جب وہ ایسے گزارے گا یا 29 دن ایسے گزارے گا تو اس کی طبیعت کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی. اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ ان 30 دنوں کو یہ سوچ کر گزارے گا کہ میں اس مہینے کے اندر مشق کر رہا ہوں کہ اب مجھے سال کے 11 مہینے اور ساری زندگی کیسے گناہوں سے بچنا ہے، اگر اس نیت کے ساتھ کوئی انسان رمضان المبارک کا مہینہ گزارے گا تو سال کے 11 مہینے وہ گناہوں سے بچ کر بہت آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس طریقے سے تقویٰ پیدا ہو جائے گا. لعلکم تتقون. اور علماء نے لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے 11 مہینے کا مدار رمضان المبارک پر ہے. انسان رمضان المبارک جیسے گزارے گا اس کے سال کے 11 مہینے ویسے گزرے گے. اگر رمضان کے مہینے گناہوں سے حفاظت کے ساتھ گزارے گا تو سال کے 11 مہینے بھی گناہوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے گزر جائیں گے، بشرطے کہ اس کی نیت ہو، نیت صحیح ہو، نیت کا استحضار. اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ایسا گزارے گا کہ کھانے پینے سے تو رکے گا، باقی سارے گناہ جیسے چلے آ رہے تھے ویسے چلتے رہے، تو پھر اس کے 11 مہینے ویسے ہی گزریں گے جیسے کہ اس کے ہمیشہ سے گزرتے آئے. اب یہاں پر رک کر ذرا اپنے ضمیر کو ہمیں اپنی عدالت کے اندر کھینچ کر لا کر زبردستی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے. اللہ تو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو اگر اس کے آداب کی رعایت کر کے گزار لوگے تو تم متقی بن جاؤ گے. اب ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، تصور کرے چند سیکنڈ کے اندر کہ میرے بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان گزر چکے، میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ میرے تو 30 گزر چکے، میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ میرے 40 گزر چکے، میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے زندگی بدلے گی اور میری نہیں بدل رہی. ادھر تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہوگا. اب ہم جس طرف اپنی نظر موڑیں تو وہ ایک ہی سائڈ رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی طرف کہ کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی چل رہی، کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کے اندر کمی چل رہی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ وہی جس کا بھی ہمارا مذاکرہ ہوا کہ عام طور سے ہم روزے دار لوگ کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں اور شادی شدہ حضرات جائز طریقے پر اپنی خواہش سے رک جاتے ہیں، لیکن جن کاموں کو اللہ نے پہلے سے ہی حرام کیا ہوا ہے ان سے نہیں رکتے. جو انسان رمضان سے پہلے جیسے جھوٹ بول رہا تھا اس کا جھوٹ برابر جاری رہتا ہے. جو انسان رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے بدنگاہی کر رہا تھا اس کی بدنگاہی کا عمل ویسے ہی جاری رہتا ہے. جیسے رمضان المبارک سے پہلے انسان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہا تھا وہ تکلیف کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہتا ہے. بد زبانی کا سلسلہ وہی جاری رہتا ہے، غیبت کا سلسلہ وہی جاری رہتا ہے. نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا وہی رویہ جاری رہتا ہے. تو عزیزو، بزرگوں اور اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غور تو کریں کہ جس روزے کو رکھ کر اللہ نے جائز چیز کو حرام قرار دے دیا، اس روزے میں حرام چیز کیا حلال ہو سکتی ہے؟ غور کریں اس بات پر کہ روزہ رکھ کر اگر ہم ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان سے بد زبانی کر رہے ہیں، ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان سے اونچی آواز کے اندر بات کر رہے ہیں، تو اس روزے کا وہ ثمرہ، وہ برکت، وہ فائدہ اور اس روزے کے اوپر جو وعدہ ہے تقوی کے حاصل ہونے کا وہ نہیں حاصل ہو سکے. وہ روزہ تو ہو جائے گا، آپ کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے اور آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا ماں باپ سے بدتمیزی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مفتی صاحب کا یہی جواب ہوگا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنی تاثیر کے اعتبار سے ٹوٹ جائے گا، اپنی روح کے اعتبار سے اس کی جان نکل جائے گی. وہ روزہ جاندار نہیں رہے گا، اس روزے کی وہ تاثیر نہیں رہے گی، وہ برکت نہیں رہے گی، وہ نور نہیں رہے گا، وہ جو وعدہ ہے اللہ کا وہ وعدہ نہیں حاصل ہو سکے گا. اگر روزے کے ذریعے سے، رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور ایسی طاقت اور ہمت پیدا ہو کہ سال کے 11 مہینے میں پھر مجھ سے گناہ نہ ہو، پھر میری نمازیں نہ چھوٹیں، میرا جھوٹ چھٹ جائے، میں ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، میری بدنگاہی چھٹ جائے، میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، اگر یہ باتیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے ہوں گے، گفتگو ان سے شاندار طریقے پر کرنی ہوگی،
ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، زبان کو گالی سے محفوظ کرنا ہوگا، زبان کو کسی کی دل آزاری سے بچانا ہوگا، جھوٹ سے بچانا ہوگا، غیبت سے بچانا ہوگا، بہتان سے بچانا ہوگا۔ ہم جس آفس کے اندر کام کرتے ہیں وہاں پر ایمانداری کے ساتھ ہم نے اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رکھی ہے تو وہ 8 کے 8 گھنٹے پوری ایمانداری کے ساتھ لگانے ہوں۔ انسان روزہ رکھا ہوا ہے، شیطان کے اور نفس کے چکر میں آ کے انسان خیانت کر رہا ہے، کسی کا یہاں ملازمت کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے کسی طریقے سے آنکھ بچا کر وہ دھوکہ دے رہا ہے اور 2 گھنٹے کام نہیں کر رہا ہے یا اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ سے اجر ملے گا اور وہاں پر ڈنڈی مار رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، روزے کی روح نکل گئی۔ تو امانت داری کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ ہماری عادت میں شامل ہو گئے ہیں اور عادت میں شامل ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے دل سے نکل گیا۔ جیسا کہ جس انسان کو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس انسان کے دل سے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی گناہ کی شدت وہ دل سے نکل جاتی ہے، اسے احساس ہی نہیں رہتا کیا رمضان اور کیا غیر رمضان۔ وہ جیسا غیر رمضان میں بدتمیزی کرتا ہے ایسے ہی رمضان میں بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت مجاہدہ کر کے، اپنے آپ کو سمجھا کر، مشقت اٹھا کر، اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر، اللہ سے دعا کر کے، بہت کوشش و جد و جہد کر کے اپنی اس عادت کو بدلنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جیسا رمضان سے پہلے ہوتی تھی، نوجوان احتیاط نہیں کرتے، ایسی رمضان کے بعد بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بہت مجاہدہ کر کے ہمیں اپنی اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر عادت نہیں بدل سکتے دوست بدلیں، اور اگر دوستوں کو نہیں بدل سکتے تو مجلس کو بدلیں، ایسی مجلس کو الوداع کہہ دیں جس مجلس میں جا کر کے ہم سارے دن مشقت اٹھائیں، روزہ رکھیں، بھوکے اور پیاسے رہیں لیکن روزے کی روح ہی نکل جائے۔ تو ایسی مجلس کو تو انسان کو الوداع کہہ دینا چاہیے پہلے نمبر پر۔ اب کیا ہوتا ہے رمضان میں، چند گناہوں کی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان یہ سوچ کر کہ میں قرآن کریم کی تلاوت سن لوں، کوئی بیان سن لوں، کوئی اچھی چیز موبائل میں دیکھ لوں، موبائل کو کھولتا ہے اور جیسے یوٹیوب پر جاتا ہے تو وہاں پر پہلا ہی جو پیج ہوتا ہے، ہوم پیج، وہاں پر نامحرموں کی تصویر آ رہی ہوتی۔ اب ایک نفلی کام کے لیے وہ حرام کام کر رہا ہے، روزے میں بدنگاہی ہوئی اور روزے کی برکت اور روزے کا نور وہ ختم ہو گئے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام جو شیطان کبھی گناہ کے راستے سے گناہ کرواتا ہے، کبھی نیکی کے راستے سے بھی گناہ کرواتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنی احتیاط کے ساتھ اس کام کو کریں، یا پہلے سے جس چیز کو ہمیں سننا ہے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ بیچ میں ایڈ نہ آئے۔ اب انسان قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، بیچ میں اچانک سے ایڈ شروع ہو گیا، نامحرم کی تصویر آ گئی، جتنا فائدہ نہیں ہوا تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ابھی اس انسان کو چہرے کے اوپر سنت سجانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے سنت کا جنازہ نکال رہا ہے، سنت کا قتل کر رہا ہے۔ تو یہ گناہ جو طبیعت میں ہماری شامل ہو جاتے ہیں، ان گناہ کے کرتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیزو، قابل احترام بزرگوں، رمضان کے مہینے میں چھانٹ کر، ڈھونڈ کر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ہم سے، لیکن اللہ ہم گناہ واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے بہت دعا کریں، بہت کوشش کریں کہ کم سے کم یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہو جائے کہ جس میں نہ کوئی بڑا گناہ ہو نہ کوئی چھوٹا گناہ ہو۔ اور ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ اللہ کے یہاں تو اتنی تبدیلی آتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ ہمارے یہاں نیچے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہماری دکان اگر 1 گھنٹے پہلے بند ہو جائے تو کیا کوئی آفت اور مصیبت آ جائے گی؟ کیا ہمارے رزق میں کوئی کمی آ جائے گی؟ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنے عمل سے تاثر دیتے ہیں کہ اللہ ویسے ہم تو کچھ نہیں کریں گے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی خاص جنت کی، اگر آپ زبردستی دینا چاہیں تو دے دیجیے، ٹھیک ہے آپ کریے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریے، جنت کے دروازے کھولیے، آپ جہنم کے دروازے بند کریے، شیاطین کو جکڑوائیے۔ باقی ہم تو بہت مشغول لوگ ہیں، ہمیں کہاں فرصت ہے، ہم تو اپنے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم بہت بزی لوگ ہیں،
ہمیں شاید ضرورت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن عمل سے ہم بالکل یہی تاثر دیتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو برا لگے، لیکن اگر ٹنڈولیں گے اپنے دل کو، اگر ٹنڈولیں گے اپنے نفس کو، تو ہم اپنے عمل سے یہی تاثر دیتے ہیں۔ عالم بالا کے اندر اللہ کے یہاں اتنی زبردست تبدیلی نمایاں ہو رہی ہے، اور ہمارا کاروبار اور ہمارا جو ذریعہ معاش ہے، ہم اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سال کے 11 مہینوں کے اندر بہت سی وجوہات کے بنا پر تبدیلی نہیں کرتے؟ شادی کے موقع پہ نہیں کرتے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو تبدیلی نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک آدھ گھنٹے کمی کر لیں گے، اور اس ایک آدھ گھنٹے کی کمی کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ اولاً اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہت ہی بڑا کاروباری ہے، میں مانتا ہوں کہ اگر ایک گھنٹے میں 5,000 کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیا یہ اگر پورے 30 دنوں کے اندر اگر 1.5 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا جنت کی قیمت ہم 1.5 لاکھ بھی نہیں سمجھتے؟ اتنا سستا کیوں سمجھ لیا ہے میرے عزیزو ہم نے جنت؟ اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جمعے کا بھی دن آتا ہے، کیا کیا اللہ کے یہاں تبدیلی ہو رہی ہے۔ مجال ہے جو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہو جائے، مجال ہے جو ہماری نیند میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ 12 گھنٹے انسان سو رہا ہے، 14 گھنٹے سو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نوجوانی کے اندر 7-8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ہے۔ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے ہمارا، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ موبائل کے لیے 2-3 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ دوستوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ خالی بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے، کتنے گھنٹے اس میں صرف ہو جاتے ہیں۔ سونے کے اندر ضرورت نہیں ہے، بے ضرورت انسان سو رہا ہے، ٹائم کے حساب سے انسان سو رہا ہے کہ میں تو اتنے بجے اٹھوں گا، ضرورت نہیں ہے لیکن سو رہا ہے انسان۔ اس سے زیادہ بڑھا لیں نیند۔ میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، یہ مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنے آفس کے اوقات میں کمی کریں، دوستوں کے اوقات میں کمی کریں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ فضولیات، یہ دوستوں کی محفلیں، یہ ساری چیزیں، یہ بالکل فضولیات ہیں۔ موبائل میں لگنا بالکل فضولیات ہے۔ خدا کے لیے اس کو بند کریں، مسجد میں آئیں، مسجد میں نوافل کی کثرت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قصیدے گاتے رہتے ہیں، کسی کی کسی چیز کی تعریفیں کر رہے ہیں، کوئی افطاری کے سٹیٹس ڈال رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے تو ماں کے سٹیٹس ڈال رہا ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا یا اللہ کی بڑائیاں بیان کرنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، سحری سے 1 گھنٹے پہلے بیدار ہوں، جب آپ کے بچے سو رہے ہوں، اندھیرا ہو، اندھیرے میں اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے یا مہینہ اس لیے آیا ہے؟ میرے عزیزو سوچیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے استقبال رمضان پر ہم بات کر رہے تھے، اب رمضان آ بھی گیا اور رمضان کے کتنے روزے چلے بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب رمضان آئے گا اور کب گزر جائے گا، کب عید آ جائے گا۔ اور ایک دن یہ گزرتے گزرتے ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تب ہمیں احساس ہوگا کیا چھوڑ کر آ گئے، کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آ گئے، کیا فائدہ ہوگا تب۔ میرے عزیزو، اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائیں، اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائیں۔ ہم بہت بے وفا ہو گئے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے دین کے ساتھ بہت بے وفا ہو گئے۔ مجھے تصور، کبھی کبھی ہمیں تصور ہونا چاہیے کہ ایک طرف وہاں کے لوگ، قبلہ اول کے لوگ، وہاں کتنے مہینوں سے کیا عالم ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے باوجود مجال ہے جو ان کے پیروں کے اندر ذرا سی جنبش آئی ہو۔ آج بھی ان کے تراویح کا وہی عالم ہے جو ہمارے یہاں نہیں، ان کے روزوں کا وہی عالم ہے جو ہمارے یہاں نہیں۔ اللہ کے بندو، اس سن کے اندر، اس زمانے کے اندر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں دکھائیں گے تو مارے شرم کے خود ہمارا ضمیر ہم سے کہے گا کہ اب تم گئے، اب تمہیں سزا ملنی یقینی۔ اللہ بعد میں سزا دیں گے، ضمیر خود کہے گا کہ تم نے کیا بغیرتی کی تھی کہ تم شاندار قسم کے بستروں پر سوتے تھے، تمہاری نیند نہیں بڑھتی تھی، پھر تم سے تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا تھا۔ وہاں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب سونا آخری سونا ہوگا، کب اپنے ماں باپ کو دیکھنا آخری دیکھنا ہوگا۔ وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیں، ایک ایک خاندان کے ایک ایک شخص کے، آپ وہاں کے لوگوں کے بیانات سنیں، کوئی کہے گا میرے 70 گھر کے لوگ شہید ہو چکے، کوئی کہے گا 121 لوگ میرے گھر کے شہید ہو چکے۔ اس کے باوجود اللہ کی عبادت کا یہ عالم ہے، 3 دن سے، مہینوں سے پہلے سے فاقے چل رہے تھے، اور رمضان کے مہینے میں پھر روزے، بغیر سحری کا روزہ، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں، پھر بھی روزہ۔ ایک ہمارا عالم ہے کہ نہ جانے کتنی نعمتیں دسترخوان پر بچھی ہوئی پڑی ہوئی ہیں،
میرے عزیزو کبھی 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 نگاہ ڈالا کریں دسترخوان کے اوپر اور ایک ایک چیز کا نام لے کر اس پھوٹی ہوئی زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ اس کھجور پر اللہ آپ کا شکر, اللہ اس والے شربت پر بھی آپ کا شکر, اللہ اس والے پھل پر بھی آپ کا شکر, اللہ اس والی چیز پر بھی آپ کا شکر, اللہ روٹی کے اس لقمے پر. ہمارے اوپر کبھی حالات نہیں آئے معافی کے ساتھ, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تب اسے قدر ہوتی ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جانا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت. سوچے تو صحیح کہ کم سے کم کھانے کی ہمارے دسترخوان کے اوپر جتنی نعمتیں رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا, پچھلے سال بھی بیان کیا, اس سے سال بھی بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ تو کھانا کم کرنے کے لیے آیا تھا. چلیے آپ کہیں گے کہ کوئی حرام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جائز ہے. کم سے کم یہ دو کام تو کریں کہ ساری نعمتوں کا نام لے کر ایک بار افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں, اور دوسرا کم سے کم یہ کریں کہ یہ اصل تو مہینہ عبادات بڑھانے کے لیے آیا تھا, تو کم سے کم جتنی نعمتیں کھانے کی بڑھائی ہیں اتنی عبادت کی قسمیں بھی تو بڑھائیں. اللہ کے لیے کچھ نوافل کی قسمیں ہم بڑھائیں, کچھ تسبیحات کی قسمیں بڑھائیں, کچھ دعائیں کریں اللہ رب العزت سے, کچھ آہوزاری کریں. آج ہم لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ کے ہماری اولاد یا ہمارے بقیہ لوگ, ہمارے بقیہ رشتہ دار یا ہمارے ماتحت ملازمین, اگر وہ ہمارے کسی حکم کو زبانی ماننے سے انکار کرتے ہیں یا عملی اعتبار سے ماننے میں تساہل اور کاہلی سے کام لیتے ہیں, ہمارے دل کے اوپر چھریاں چل جاتی ہیں, سخت صدمہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو اتنا کرتے ہیں ان کے ساتھ, اتنا احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی ضرورتیں اتنی پوری کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے. اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے, جس خالق نے ہمیں پورا وجود بخشا ہے, ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم کسی چیز کا تصور کریں. مثال کے طور پر ہم جامع مسجد کا نام لیں, نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئی ہوگی جامع مسجد کی. جامع مسجد کے بعد میں لال قلعے کا نام لوں تو لال قلعے کی تصویر آئے گی, جامع مسجد گر گئی, وہ ختم. تصور بدلتے ہی جو چیز پہلے سوچی تھی دوسرا تصور آتے ہی وہ ختم. ہمارے اور آپ کی ساری چیزوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اللہ کی جب تک توجہ بنی ہوئی ہے, ہمارے کام بنے ہوئے ہیں, نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا پا رہے ہیں, جیسے ہی اللہ نے ذرا سی نظر رحمت اٹھائی, نظر رحمت ہٹائی, ہماری ساری پلاننگ, ہماری ساری منصوبہ بندی, ہمارے سارے کام وہ سارے کے سارے چوپٹ ہو جاتے ہیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں نا, یہ اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہے, اور جب تک اللہ چاہ رہا ہے جب تک سانس لے رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کی منظوری ختم ہوگی پھر ہم کچھ بھی کر لیں, پھر ایک سانس کا اضافہ نہیں ہونے والا. اس لیے میرے عزیز ہو, قابل احترام بزرگوں, یہ جو ساری باتیں عرض کی گئیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ جب اوپر تبدیلی ہو رہی ہے ہم بھی کچھ تبدیلی کریں, اپنے کاروبار کا وقت کچھ کم کریں, اور اس وقت کو بچا کر عبادت میں لگائیں. لمبے سجدے, سجدوں کی کثرت, لمبی دعائیں, لمبی تسبیحات, جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز, گھروں میں بچوں کو دین کی باتیں, دین کے واقعات سنانا, دین کی نصیحتیں کرنا. بات میں یہ عرض کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی کہ جب ہمارے ماتحت ہماری نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بہت احساس ہوتا ہے, لیکن ہم خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا, اللہ کی مخلوق چاہے وہ اس کی اولاد ہو چاہے وہ اس کے ماتحت ہو, وہ اتنا زیادہ اس کے فرما بردار ہوں گے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مخلوق اس کی فرما برداری کرے. جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اولاد نافرمانی کرے گی, جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ملازمین سے جو ہم چاہیں گے وہ نہیں کریں گے, اور اگر وہ کریں گے بھی تو ان کے کرنے کے نتیجے میں جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے گا. ہمیشہ ہم یاد رکھیں, اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے تو دنیا میں وہ ہو جائے گا جو ہم چاہیں گے اگر اللہ کو منظور ہوگا, اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا کی ہر چیز, قریبی سے قریبی چیز, وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گی, اور جس مقصد کے لیے وہ چیز ہے اور ہم اس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہمارا حاصل نہیں ہو سکے گا.
اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اپنے خواہشات کو مغلوب کرنے کے لیے، خواہشات کو مغلوب کرنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی ہمت حاصل ہو جائے، سال کے 11 مہینوں کے لیے ذخیرہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کا مہینہ بنایا ہے۔ لیکن یہ طاقت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو روز روز ایک کورس کی طرح، ایک ٹریننگ لینے کی طریقے سے اپنا روزہ رکھتا ہے کہ میں ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، یہ میں کورس کر رہا ہوں۔ کس چیز کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں؟ کس چیز کا کورس کر رہا ہوں؟ اس چیز کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے اب سال کے 11 مہینے اور ساری زندگی اب کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ کس چیز کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں؟ اس چیز کی کہ مجھے اللہ کی عبادت اس لیول پر، جس لیول پر رمضان میں کر رہا ہوں، اس لیول پر مجھے رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر یہ مقصد ہمارے سامنے ہوگا، اگر یہ مقصد ہم ہر وقت مستحضر رکھیں گے، تو پھر اس مہینے سے جو فائدہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے حاصل کریں، وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ نہیں تو اگر یہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ہر سال کی طرح رمضان آئے گا، گزر جائے گا، اور جیسے ہی عید کی نماز ہم پڑھیں گے تو نمازوں کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور گناہوں سے بچنے کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ عام طور سے جب بھی ہم دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو جب بھی دینی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ واقعی سب لوگ ایسے ہی ہیں اور سب لوگوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے میرے علاوہ۔ تو خدا کے لیے اس نفسانی جال میں اور اس شیطانی جال میں بالکل نہ آئیں۔ ہم کو بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کو کہا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے، بلکہ شاید اگر یہ سمجھیں تو اور فائدہ ہوگا کہ صرف مجھے کہا جا رہا ہے، مجھے اپنے علاوہ سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں صرف مجھ سے میری ذات کے بارے میں سوال ہوگا، میری قبر میں مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ اب پھر ایک مرتبہ یہ جو ساری تقریر شروع سے اب تک ہوئی، یہ جو سارے منکرات کا بیان ہوا، سارے کرنے کی باتوں کا بیان ہوا، جو شیطان نے جن کا رخ کسی اور کی طرف موڑ دیا تھا، اب اللہ کے لیے پھر اپنی طرف اس کا رخ کر لیجیے کہ یہ ساری باتیں مجھ سے کہی گئی ہیں، کہنے والے نے بھی اسی نیت سے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بھی اسی امید سے سنا ہوگا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔